نئے صوبوں کے قیام کی بحث ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرتی ہے، مگر سندھ میں کسی بھی نئے صوبے کی سخت مخالفت کرتی نظر آتی ہے۔ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ کراچی سندھ کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی ہر کوشش کو آئین، تاریخ اور قومی یکجہتی کے خلاف قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے یہاں تک کہا کہ جو اس قرارداد کی مخالفت کرے گا اسے سندھ کا مخالف سمجھا جائے گا، جبکہ تقسیم کی ہر کوشش کو وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے قرارداد کو سندھ کی تاریخی، تہذیبی اور آئینی شناخت سے جوڑا ہے۔ موقف اختیار کیا ہے کہ سندھ محض انتظامی اکائی نہیں بلکہ قدیم تہذیب کی علامت ہے۔ جس اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد منظور کی وہ اپنی سرزمین کی تقسیم کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس بیانیے میں تاریخ، جذبات اور وفاقی وحدت کو یکجا کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے قرارداد کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 239 نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے تو پھر صوبوں کی بات کیسے نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جعلی مردم شماری اور مصنوعی اکثریت کے ذریعے سندھ پر قابض ہے۔ وفاق سے ملنے والے وسائل کراچی کو نہیں دیے جا رہے۔ شہری و دیہی کوٹے، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور مردم شماری میں آبادی کم گرنے جیسے نکات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ نئے صوبے کی بحث آئینی ہے، بغاوت نہیں۔ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم قیادت پر آئین سے ناواقفیت کا الزام عائد کیا اور سوال اٹھایا کہ کیا یہ بیانات وفاقی حکومت کی پالیسی ہیں۔ اسی تناظر میں شہری رحمان کا بیان ہے، اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیک ڈور سے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مزاحمتی اور مذمتی سیاست بھی آتی ہے۔ یہ اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پس پردہ کسی سطح پر نئے صوبے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قرارداد کے بعد نئے صوبوں کی بحث ختم ہو جائے گی یا مزید پیچیدہ ہو جائے گی؟ اگر سندھ میں تقسیم ناقابل قبول ہے تو پنجاب، خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں نئے صوبوں کے مطالبات ختم ہو جائیں گے۔ کیا یہ معاملہ محض ایک صوبے کا نہیں، وفاقی توازن اور آئینی ہم آہنگی کا امتحان بھی بننے جا رہا ہے؟ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ، سندھ اسمبلی کی قرارداد، کیا یہ اقدام نئے صوبوں کی بحث ختم کرے گا یا وفاقی سیاست میں نئے سیاسی تصادم کا آغاز ثابت ہوگا؟ شہزاد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں کیا باقی تینوں صوبے جو سندھ اپنی پلی لے رہا ہے میں نئے صوبے کے قیام کا مقدمہ مکمل طور پر اس ساری صورتحال کے بعد کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یعنی جو صوبوں کی تقسیم کی ایک بات چل رہی تھی اب وہ پسے پشت چلی جائے گی؟ دیکھیے، ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے سندھ سے اٹھے یا کسی اور جگہ سے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو تو ہم دبا لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ کسی اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ بلوچستان میں سینسٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں۔ سندھ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسا صوبائی خود مختاری کا ایک لیول پہنچ جاتا ہے بات کے اندر کہ جہاں پر پاکستان کو اپنے وجود کے اوپر بھی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی وجوہات بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک اور جو چیز ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ کیا ہم فیڈریشن رہ گئے ہیں یا اب ہم کنفیڈریشن بن گئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم نے وہ طاقتیں اور وہ اختیارات صوبوں کو دے دی ہیں کہ اگر کوئی سینسیبل قسم کا بھی کوئی آپ کے رستے میں کوئی حل آتا ہے تو آپ موو نہیں کر سکتے اس طرف، کیونکہ کوئی نہ کوئی صوبہ، خاص طور پر سندھ، کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ پانیوں کی بات نہیں کر سکتے، آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات نہیں کر سکتے، آپ صوبوں کی بات نہیں کر سکتے، آپ 18ویں ترمیم کی بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے یہ کنفیڈریشن ہے، فیڈریشن نہیں ہے۔ کم از کم ادھر کلیئرٹی لے لیں کہ ہم آپ کنفیڈریشن بن چکے یا ہم فیڈریشن ہی ہیں۔ اگر فیڈریشن ہے تو پھر سب کا وجود اکٹھا ہے، چاہے اکائیاں ہی کیوں نہ ہوں، ان اکائیاں مل کے پھر ایک وجود اکٹھا بنتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو ایک مجموعی یا جو آپ کا بہتری ہے، جو فلاح ہے، جو عوامی فلاح ہے، اس کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جا کے آپ یہ ان چیزوں پہ آ سکیں گے۔ لیکن جس قسم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہاں پہ، میرا تو خیال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صوبائی خود مختاری یا اس کی صوبوں کی بحث ختم ہو جائے گی۔ وفاق گھبرا کے 2 قدم پیچھے اٹھا لیتا ہے۔ پانیوں کی بات ختم کر دی، این ایف سی ایوارڈ کی بات ختم کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے ہاتھ کھیلا ہے اور ہمیشہ کھیلتے رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے لیے جو بہتر رستے ہیں جو کہ چھوٹے صوبے بنانے میں ہیں،
ایک ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ کرنے کے اندر ہے، ہم ادھر بھی نہیں ہے۔ کراچی کی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کراچی، کراچی کو بھلے سندھ کے اندر ہی رکھیں، لیکن کم از کم وہ صوبے اتنے کر دیں ان کے کہ یہ جس قسم کا ہمارے اوپر جو ایک تلوار لٹکتی ہے 71 کے بعد کی، جو ہم نے خوف ہم نے طاری کر رکھا ہے، کم از کم ایک اس کو تحلیل کیا جا سکے، اور دوسرا ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ بہت سارے طریقے ہیں حل کرنے کے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شہزاد صاحب ابھی آپ نے جیسے پیپلز پارٹی کی بات کی، کیا واقعی پیپلز پارٹی اس معاملے پر مزاحمتی سیاست کا راستہ اختیار کر سکتی ہے؟ کس حد تک کا؟ کیونکہ میں نے شہری رحمان صاحبہ کے بیان کا حوالہ بھی دیا۔ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کہ ہماری آواز ہی کافی ہے، ہمارا نعرہ ہی کافی ہے، یہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں، یہ خوفزدہ لوگ ہیں، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، خود سے ہٹ جائیں گے۔ صحیح، ہم ہٹ جائیں گے پیچھے، ہم ہر چیز چھوڑ دیں گے، ہم صوبے بھی ایسی رکھیں گے، ہم اپنی تباہی کی طرف بھی ایسی جائیں گے، کہ ہمیں ڈر ہے، وہ خوف ہے 71 کا جو کہ ہمارے سروں کے اوپر تلوار بن کے لٹکتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کی گردن کسی وقت بھی کٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عامر صاحب، سندھ تاریخی طور پر ایک ثقافتی اکائی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے، یہ اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے۔ یہ قیام پاکستان کے فوری بعد شروع ہو جانے والی بحث ہے۔ آج 79 سال بیت گئے ہیں، کس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے؟ عائشہ، وہ میرا خیال ہے اس سے آگے جو ہے، آگے کوئی راستہ ہے نہیں ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ بالکل ہی ایک نیت، اگر اس کو دیکھیں نا آپ، جو میرٹس ہیں وہ میرا خیال ہے شہزاد چودھری صاحب نے بڑی اچھی طرح سے بیان کی ہیں، میرٹس اور ڈی میرٹس سے، لیکن اگر آپ اس کی نیت پر نظر ڈالیں نا، تو یہ مجھے بالکل ہی ایک جعلی بحث نظر آتی ہے، اور یہ 40 سال پیچھے لے جاتی ہے مجھے۔ جب میں نے نیا صحافت میں قدم رکھا عائشہ، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے آؤٹ آف دا بلو بڑے بڑے بیانات کالا باغ ڈیم پر آنا شروع ہو جاتے تھے کہ جی یہ ناگزیر ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے، اسے بننا ہی بننا ہے۔ کچھ عرصہ وہ بحث چلتی تھی، اور پھر سال ہر سال اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی توجہ ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لے جانے کے لیے۔ اس کے پیچھے کوئی مضبوط نیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کا کوئی مستقبل ہی ہمیں نظر آتا۔ جہاں تک ان صوبوں کی تقسیم کی بات ہے، دیکھیں 4 کے 40 صوبے بھی بنا لیں نا، تو وہ اگر اسی طرح سے چلانے ہیں جس طرح سے آج ہم 4 صوبے چلا رہے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ صرف اتنا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر اشرافیہ کے اندر جو موجودہ بندر بانٹ ہے اقتدار کی اور ملکی وسائل کی، اس کا دائرہ کار تھوڑا سا زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو اکانومی کے اندر اسٹرکچر ریفارمز کرنے ہیں، جس میں ٹیکسیشن اور انرجی کا شعبہ جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ اس کی طرف سے ہٹ کے آپ نئے صوبوں کی بات شروع کر دیں، ایک اس طرح کی بحث جو ہے وہ ملک کے اندر چھوڑ دیں، مجھے اس میں نہ کوئی نیک نیتی نظر آتی ہے، اور نہ کوئی اصلی چیز نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے جعلی قسم کی باتیں ہیں جو کسی لوگوں کی صرف توجہ بانٹنے کے لیے جو ہے شروع کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، نئے صوبوں کا سوال بار بار یہ بحث ریپیٹ ہو کر سامنے آتی ہے، کبھی انتظامی طور پر ضرورت کی بات کی جاتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ دوسرے صوبوں میں تو ہونا چاہیے مگر سندھ میں نہیں۔ آپ کے خیال میں محض انتظامی ضرورت ہے یا شناخت اور طاقت کی جنگ ہے؟ یہ تو فضول بات ہے، شناخت اور طاقت کی جنگ، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ 1000 سال کی تاریخ اٹھائیں تو دماغ ہی گھوم جائے گا آپ کا۔ دیکھیں، ہم بحیثیت قوم اس طرح کے لوگ ہیں، ایک ایسے مریض کی طرح ہیں ہم لوگ، جو دوا تو لے رہے ہیں اسی عطار کے لونڈے سے، لیکن ہم جو کھانے والی دوائی ہے وہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لگانے والی دوائی ہے وہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، خود غرضی اور جہالت، یہ تو ہے لا علاج۔ یہ ابھی آپ نے شہری رحمان کا ذکر کیا، تو ایک زمانے میں اس نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ وہ عمران نے ان کو ترک کہہ دیا ہے، اور یہ ہے، اور حالانکہ وہ ٹرکس تھے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا۔ اور میں حیران رہ گیا کہ یہ جرنلسٹ رہی ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے۔ بہرحال چھوڑیں، دیکھو بات سنو، کائنات کا کوئی حصہ بھی ٹوٹ یا اٹوٹ نہیں ہے۔ کل تک ہندوستان اٹوٹ تھا، پھر پاکستان بھی اٹوٹ ہوا، اور اٹوٹ کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ کسی شہر کا اضلاع سے واٹس تک میں تقسیم کا مطلب بھی اٹوٹ ہے، لیکن ٹوٹ ہے۔ انسانی جسم سے لے کے اس پوری یونیورس تک جو ماڑا موٹا میں جانتا ہوں، ٹوٹ اور اٹوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانی اعضاء جو ہیں، یہ میری زبان سے میرے ہاتھ ملتے ہیں، میرے ہاتھوں سے میرے پاؤں ملتے ہیں۔ میرا لیور جو ہے وہ میرے سٹمک کی طرح ہے،
میرا ہارٹ جو ہے میری کڈنی کی طرح ہے. انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود ایک جسم یونیورس بھی اسی طرح ہے, اور مہذب دنیا بھی اسی طرح چل رہی ہے. وہ ملکاں جڑے تواڈے صوبے نے مطلب رشوت, کرپشن, بد کرداری, کمیشن, کک بیک, یہ سارا کچھ ہے. پھیلاؤ اتنا بڑا ہے. سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے بی ہر انسان کا. پیغمبروں کو علیحدہ کر دو, باقی نیوٹن نے بہت ساری ایجادات کیوں نہیں دیں, ایویں ایک دو شوشے چھڑ کے ٹر گیا. تھامس ایڈیسن نے ذرا زیادہ دیں, لیکن روز نے. اس طرح نہیں ہوتا, یہ بدنیتی ہے. اور یہ سارے سیاسی ٹوٹ بٹوٹ ہیں. خود اصل ہدف کیا ہے؟ ادھر آؤ, کیا ہے؟ وہ ہے بہتری, بھلائی, امپروومنٹ, سکھ, سکون, اقتصادیات, یہ وہ سارا. مطلب یہ اس طرح کے معاملات ہیں. یہ ایک منزل ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو جو بھی ایڈمنسٹریٹو اور دیگر میئرز لینے چاہیے وہ آپ کو لینے چاہیے. فضول بات ہے. حسن صاحب, یہ اوپر سب نے نیت کی بات کی ہے, اس میں کوئی فیئر فیکٹر بھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی فیئر فیکٹر بھی ہے اس معاملے کو لے کر؟ بالکل ہے, ختم ہو جائیں گے. The day it happens, People's Party will come to an end. What is People's Party? ہمیں ایک میتھ رہ گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے پریکٹیکلی. ٹھیک, یہ نون لیگیں شون لیگیں, ڈونٹ یو نو دیٹ؟ میں آپ سے کوئی مطلب اللہ معاف کرے کوئی الہام اترا ہے میرے پہ؟ ایوری بڈی نوز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں. زیغم صاحب, یہ گفتگو حالیہ کچھ مہینوں سے کافی زیادہ میڈیا, اکیڈمیا کے اندر بھی نئے صوبوں کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر چل رہی ہے. بیک ڈور یا خاموش پیش رفت سے زیادہ بہتر نہیں کہ کھل کے سب اس پر بات کریں, اوپنلی ڈیبیٹ ہو, ڈسکشن ہو, صوبوں میں ہو, اوپر سے نیچے تک ہو, عوام اس کا حصہ بنے, صوبائی جماعتیں اعتماد میں لی جائیں؟ یہ کیوں پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ چھپ کر یا کوئی کرنے کی کوشش ہے تو ہم ہونے نہیں دیں گے؟ اگر ایک معاملہ ہے تو سب کے لیے ہے, اور اس کو سب کے لیے ڈسکشن میں آنا چاہیے. عائشہ, یہ بتائیے کہ کیا لاہور کو صوبہ بنانے کی بھی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ سر, پنجاب کی تقسیم کے اوپر ضرور گفتگو ہے کہ 3 یا 4 حصوں میں. اگر جی میں آتا ہوں سر, اگر کراچی کی آبادی 2 کروڑ ہے تو لاہور کی آبادی بھی 1.5 کروڑ ہے نا. صوبہ وہاں بھی بن سکتا ہے. صوبہ بنے, باقی پنجاب کی بھی جان چھوٹے, پورے پنجاب کا بجٹ یہ شہر کھا جاتا ہے. کراچی کے صوبے پر بحث کا صرف ایک مقصد ہے. کسی نے آنکھ ماری, ایم کیو ایم نے بحث شروع کی کہ نئے صوبے بننے کی طرف بات جائے ہی نہ. خاص طور پہ پنجاب میں نئے صوبوں کی بات جائے ہی نہ, کیونکہ کراچی کا مسئلہ ہی ایسا ہے. 1947 میں سندھ سے یہ شہر جو اس کا کیپٹل ہے چھینا گیا تھا. جھگڑا شروع ہوا, اس وقت ایوب کھوڑو کی حکومت کو نکالا گیا, سن 70 تک جھگڑا رہا, اس کے بعد کراچی واپس سندھ کو ملا. یہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے جھگڑا کروانے کے کہ آپ سندھ کے سب سے بڑے شہر کو اس سے الگ کر دیں, کیونکہ شہروں کے صوبے بنتے ہی نہیں ہیں. ممبئی کی آبادی بھی 2 کروڑ ہے. ممبئی مہاراشٹر کا کیپٹل ہے, الگ صوبہ نہیں ہے. نیو یارک کی بھی جو ہے 2 کروڑ آبادی ہے. نیو یارک شہر جو ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے, وہ سٹیٹ آف نیو یارک کا حصہ ہے. مگر زیغم صاحب, پتہ ہے کلامی کی معذرت, مجھے کریکٹ کیجئے گا if I'm not, کہ کراچی بھی خالی کراچی تو نہیں, حیدرآباد اور ایک اور سٹی کا نام بھی تھا میرے ذہن میں اس وقت نہیں رہا, کہ 3 کو ملا کر اس کو ایک صوبہ, باقی کو مجھے بتائیے اس کی تک کیا, سوائے لسانی بنیاد کے کوئی اس کی تک سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کیا ایڈمنسٹریٹو لاجک ہے اس کی؟ پنجاب جو 55% پاکستان ہے, تینوں صوبے بھی ملا دیں, گلگت میں ملا دیں, اس کے بعد کشمیر بھی ملا دیں, پھر بھی وہ زیادہ ہے, 55% ہے پورے پاکستان کا. درست. تو ایڈمنسٹریٹو تو یہ ہونا چاہیے کہ 55% کے تو صوبے بنائے نا پہلے, تاکہ پہلے سب صوبے جو ہیں وہ تو برابر بنے نا. جہاں پہ اصل مسئلہ, اگر آپ کا مسئلہ ہے ایڈمنسٹریٹو, لیکن اس ایڈمنسٹریٹو کو نہیں ہونے دینا, اور جنہوں نے نہیں ہونے دینا انہوں نے ایم کیو ایم کو آنکھ مارنی ہے, تو یہ مسئلہ آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ طاقتور لوگ وہی ہیں جنہوں نے آنکھ ماری ہے, وہ نہیں بننے دیں گے نئے صوبے. تو بہتر ہے ہم دوسری طرف جائیں جدھر مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جنوبی پنجاب کو کم از کم سیکریٹریٹ تو دے دینا, اس کو اس کے حصے کی نوکریاں تو دے دینا, اس کے حصے کو بجٹ تو دے دینا. کراچی کو کم از کم میٹروپولیٹن تو مان لینا.
मेट्रोपॉलिटन मान के वहाँ की गवर्नेंस तो ठीक कर लें ना। जो हो सकता है उस पर ही बहस कर लें, जो नहीं हो सकता उस पर हम वक्त ज़ाय करना बंद कर दें।